ویلکم بیک ناظرین بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب جو کہ لیڈ کریں پی ایم ایل این کی ڈیلیگیشن کو کانسٹیٹیوشنل جو پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے لیے وہ ہمارے پاس ہیں اور سو ٹو سے تازہ جو پکی پکائی ہے وہ لے کے آئے ہیں ہمارے پاس کیونکہ ان کی پارٹی میں دونوں ایشوز پہ مشاورت جاری ہے. ہمیں معلوم ہے میاں نواز شریف صاحب بھی میاں شہباز شریف صاحب بھی یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں. ویلکم, ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام. ڈار صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ دونوں ایشوز پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے, پختونخوا کے حوالے سے کیا ہوا ہے ابھی تک؟ جی آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے فرنٹیئر سے ان کی میٹنگ تھی. میاں نواز شریف صاحب ادھر تھے, میاں شہباز صاحب بھی تھے, بلکہ میں ابھی بھی جو تھوڑا سا لیٹ آپ کو جوائن کر رہا ہوں, ہماری میٹنگ جاری تھی اور میاں صاحبان بھی ادھر ہیں, اب تھوڑی دیر میں لاہور جانے والے ہیں. تو ہم کوشش کریں. دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ہمارے دو پینڈنگ ایشوز اب تو ساری دنیا کو پتہ چل, ایک تو نام کا ہے ری نیمنگ آف فرنٹیئر, اس پہ ہم نے پہلے دن سے کہا کہ فرنٹیئر از NWF از نو نیم, نام ہونا چاہیے. اب کیا نام ہے اس پہ ہم پوری کوشش کریں کہ ہماری یہ میٹر ہمارا انٹرنل بھی ہے اور انٹرا پارٹی بھی ہے کہ ہمارے پارٹی کے اندر بھی ہمیں سالو کرنا ہے, ہمارے پارٹی کے باہر بھی کہ اس کو سالو کرنا ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ. تو دوسرا ہمارا جو مین ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں تو اس والے ایشو پہ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ جو باہر ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ ہے بالشمول آپ کے میاں برادران وغیرہ کے بڑی ایک مثبت سوچ ہے, اور یہ کہ پختونخوا خیبر کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, اور یہ کہ ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں کوئی خوشخبری ملے گی اس نام کے حوالے سے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اتنا پھر لوگوں کو امید دلا دیتے ہیں گھنٹوں والی, تو یہی ہوا کہ گھنٹوں کی نہ بتائیں. میں انشاءاللہ 31 کو میٹنگ ہے نا جی ہماری, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو پارلیمانی کمیٹی جو آئینی اصلاحات کی ہے جس کی میٹنگ بدھ کو ہے, ہم اس سے پہلے کہیں کسی نتیجے پہ پہنچے. سیریس ایفرٹس, میں تو ہمیشہ اسی پر امیدی کے ساتھ تو 93 آرٹیکلز طے ہو گئے ہیں, 2 باقی رہ گئے ہیں, اور میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر نئی نیتی کے ساتھ جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں وی ول فائنڈ اے سولوشن. ہمارا دوسرا میجر جو پرابلم ہے جہاں تو یہ تو آپ مانتے ہیں کہ جو نام کا مسئلہ ہے وہ آپ کا پرائمریلی اندر کا مسئلہ ہے؟ نہیں, میں نے کہا کہ اندر بھی ہے اور انٹرا پارٹی بھی ہے. نہیں صرف اندر کا نہیں ہے, وہ تو نہیں جا رہا. نہیں دیکھیں یہ وہ تو آپ لوگوں نے بھی ایکسپٹ کیا, سب نے کیا کہ پختونخوا نہیں کہیں جا رہا. دیکھیں ان کی خواہش ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری پارٹی میں سے لوگوں نے ووٹ بھی دیا. نہیں وہ آپ ماضی کی بات کریے, ابھی جو ان کی کنسنسس جو سب کمیٹی تھی یا جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے وہ کچھ اور نام بتا رہے تھے, اس میں پختونخوا شامل ہی نہیں تھا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انٹرنل ایشو بھی ہے جو کہ کافی حد تک میں سمجھتا ہوں ریزالو ہو چکی ہے, اور یہ ایک جمہوری روایت ہے اور جمہوری طریقہ ہے کہ آپ سب کو سنیں, ان کے ویوز کو ریسپیکٹ کریں. ڈفرنس اوپینین ہو سکتا ہے لیکن لیڈرشپ کا میاں صاحب اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو حل کریں. دوسری ایشو جو ہماری ہے وہ بیسیکلی جوڈیشل کمیشن کی ہے اور ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے. میں سمجھتا اس پہ بھی بہت چیزیں اگر ہم کلیئر کر لیں, اس کو نیرو کر لیں کہ ایشوز کیا ہیں. ایشو ایک یہ ہے کہ کیا انفرادی اپوائنٹمنٹ جاری رہنی چاہیے یا کانسیپٹ میں جیسے کہتا ہوں کہ یا ہمیں اس سے باہر نکلنا سب کلیئر ہے کہ اس میں انفرادی سے اور انسٹیٹیوشنلائز ہمیں کرنا ہے. دوسری اس کی ہے کہ کمپوزیشن کیا ہو, اس کے اوپر بھی ہمارے تحفظات ہیں. ہم کانسیپٹ سے تو باہر نکل آئے کہ جی اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہیے, اینڈ ایوری باڈی ایگریز. اب آگے کمپوزیشن کئی آپ کو اویلیبل ہیں. ایک کمپوزیشن ابھی ہے, آپ کو یاد ہے کہ 3 کی جو نمبر تھا اس پہ بہت زیادہ میڈیا نے بھی کہا, ہم نے ایک ہی آرٹیکل پہ ہم نے پبلک اپنے آپ کو کیا اس کمیٹی نے, اور اس پہ ہم نے جو لوگوں کے ریئیکشن دیکھو جینوئنلی آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ. ہمارے اسی پہ ڈار صاحب اسی کے حوالے سے شیخ صاحب آپ نے جو انہوں نے جب پبلک کیا تھا وہ جو کمیشن کا جو فارمیشن وغیرہ اور اس کی جو ممبرشپ تھی, ہمیں یاد پڑتا ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں اس کو سپورٹ کیا تھا. اگر آپ اجازت دیں تو ہم کلپ چلا دیں. آپ کلپ چلائیں. اچھا ناظرین وہ کلپ چلاتے ہیں. دیکھیے اکرم شیخ صاحب نے ہمارے پروگرام میں, یہ SM ظفر صاحب بھی تھے, جسٹس طارق محمود تھے اور یہ خود تھے, اور اس میں انہوں نے کمیشن کے حوالے سے کیا فرمایا تھا. میں ظفر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اس پارلیمانی کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے جنہوں نے یہ ایک کنسنسس فارمولا ورک آؤٹ کیا ہے. یہ ایک خوش آئند اقدام ہے, اور اس سے جو ججز آف پروون انٹیگریٹی اور براڈلی ایکسیپٹیبل جن کے فیصلوں نے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے وہ
अगर वो अच्छे लोग मुंतखब हो जाएंगे तो ये बहुत खुशाइंद होगा। बेशक। शेख साहब आपने सपोर्ट किया था उसको। देखिए, मैंने ये कहा है कि अगर जजेस ऑफ इंटेग्रिटी सेलेक्ट हो जाएं तो ये इस मुल्क के लिए बड़ा खुशाइंद और है। कमीशन की आपने तारीफ की। कमीशन का मैंने उन्होंने कहा कि हमने कंसेंसस कर लिया है। मैं उस दिन आपको अगर फर्दर चलाएं तो आपको पता चलेगा कि मैं उसी दिन सुबह बैतुल्ला शरीफ की हाजिरी से आया। जी हाँ, उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया था। मुझे यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया, आई वाज एब्सोल्युटली अनअवेयर। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ये तो दस्तूर में ये तरमीम, देखिए एक होता है कि आप इस वक्त जो गवर्नमेंटल ओवरसाइट है ना जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पे, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, वो इंटरप्रेटिव प्रोसेस से है। I was not mindful that they are amending the constitution and are providing a commission in the constitution वो तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर थे ना सर। ओवरसाइट वो कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर भी तो ये तय कर सकते हैं ना कि जजेस का तरीका हम ये रखेंगे विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप बेसिक फीचर्स के अगेंस्ट अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये सही आप फरमा रहे हैं। इसमें एक सेकंड बात बताइए बीबी, एक बात बता दूं, अगर अपॉइंटमेंट का कोई भी तरीक़ेकार मुकर्रर किया जा रहा है तो ये अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार अगर मुकर्रर किया जा रहा है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो है सेलिएंट फीचर जो इफेक्ट होंगे या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है अंडरमाइन होगी। हाँ, एक बात है, अगर मिसाल के तौर पर जज अपॉइंट हो जाता है और उसकी टर्म्स जो है वो सिक्योर नहीं होती, वहां जुडिशरी जो कि उसकी फंक्शनिंग में आप उसको अंडरमाइन करें। नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम डार साहब के पास आएंगे और उनसे कहेंगे कि इस वक्त क्या पोजीशन है, क्योंकि दो मसाइल है, एक ये कि मेंबरशिप उस कमीशन की क्या होगी और दूसरा ये कि अगर 7वां मेंबर नॉमिनेट करना है तो वो कौन करेगा। पहले कहा जाता था प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, और ये पीएमएलएन की पोजीशन है कि चीफ जस्टिस अपॉइंट करें 7वां मेंबर उस कमीशन का। इस पर गुफ्तगू करते हैं ब्रेक के बाद।